بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عاطف عوان، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا نیوز۔ بہت اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ملکی سیاسی جو صورتحال ہے وہ روز بروز بدلتی جا رہی ہے۔ عدالتی فیصلے آ رہے ہیں، عدالتی فیصلوں پر رد عمل آ رہا ہے، حکومتی رد عمل آ رہا ہے اور سیاسی جماعتوں کا رد عمل آ رہا ہے۔ نون لیگ جو حکمران جماعت ہے اور اتحادی حکومتوں کا جو ہے وہ اتحادی جماعتوں کا جو مجموعہ ہے اس سے بنی ہوئی حکومت آج فرنٹ فٹ پر کھیل گئی ہے اور انتہائی اہم فیصلے کر لیے گئے ہیں ملکی، جن کے اثرات ملکی سیاست پر ایک عرصے تک سمجھے جائیں گے کہ ان فیصلوں کے اثرات جو ہیں وہ ایک عرصے تک قوم بھگتے گی۔ فیصلے کیا ہیں؟ وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ نے آج ایک بڑی دھواں دھار کی قسم کی پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ وفاقی کابینہ نے اور حکومت نے اپنے اتحادیوں کی مشاورت سے کچھ فیصلے کیے ہیں اور ان فیصلوں میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ 4 بنیادی نکات ہیں جن کے حوالے سے آج انہوں نے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے ایک تو مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں نظر ثانی اپیل دائر کی جائے گی، جو ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق نون لیگ کی طرف سے دائر کر دی گئی ہے۔ دوسری، پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان پر، سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری پر اور سابق صدر پاکستان عارف علوی پر آرٹیکل 6 لگانے کا وفاقی کابینہ نے وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بیرون ملک بیٹھ کر جو ملک مخالف سرگرمیاں کر رہے ہیں لوگ، جو افراد جن کی نشاندہی کی جا رہی ہے اور جن کی فہرستیں مرتب کی جا رہی ہیں، ان کے پاسپورٹ بلاک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ جو لوگ ملک مخالف سرگرمیاں کر رہے ہیں ان کے پاسپورٹس بلاک کر دیے جائیں۔ وہ اگر اندرون ملک ہیں تو اندرون ملک انہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے، اندرون ملک ان کے خلاف جتنی سخت کارروائی ہو سکتی ہے وہ کارروائی کی جائے، جبکہ جو بیرون ملک بیٹھے ہیں ان کے پاسپورٹس بلاک کر دیے جائیں۔ حکومت کا یہ فیصلہ اچانک فیصلہ نہیں ہے، اس فیصلے میں 2-3 روز گزر گئے۔ جس دن سے مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ آیا ہے اسی روز سے آپ کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں اس فیصلے کے حوالے سے خصوصی گفتگو کی گئی اور پھر ذرائع کے مطابق اسی رات یا اس سے اگلے روز جو ہے آصف علی زرداری سے وزیر اعظم نواز شریف نے گفتگو کی اور ان سے بھی اس حوالے سے گفتگو کی گئی اور مدد مانگی گئی۔ گو کہ آصف علی زرداری نے گلے شکوے کیے اور اس میں ذرائع کے مطابق کہا گیا کہ سی ایم پنجاب مریم نواز جب جاتے ہیں صدر زرداری لاہور تو انہیں ریسیو کرنے نہیں آتی، اس قسم کی باتیں بھی ہوئیں۔ لیکن صدر زرداری نے کہا کہ آپ جو اقدامات لیں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج کی اس دھواں دھار پریس کانفرنس اور انتہائی اہم پریس کانفرنس جو ملکی سیاسی صورتحال کا آنے والے دنوں کا نقشہ پیش کر رہی ہے، ناظرین، کہ آنے والے دن ملکی سیاسی صورتحال کے لیے کیسے ہوں گے، اس حوالے سے بڑی اہم ہے۔ اور ابھی جو عطا اللہ تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ آرٹیکل 6 لگایا جائے گا، آرٹیکل 6 لگا لیں، اس کے لیے سپریم کورٹ جانا پڑے گا، پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے۔ یہ جو تمام باتیں اب کی گئی ہیں یہ تمام باتیں آج سے 1 سال 2 ماہ پہلے کرنے والی تھیں۔ ابھی ان کے اثرات اس طریقے سے یا عوام انہیں اس طریقے سے کیسے قبول کرے گی کہ جب آپ 14 ماہ کے بعد وہی باتیں دہرانے آ کے بیٹھے ہیں اور آ کے دہرانا شروع کر دی ہیں آپ نے کہ جی ہم آرٹیکل 6 لگائیں گے، ہم پابندی لگائیں گے، فارن فنڈنگ ہوئی ہے اور جلاؤ گھراؤ ہوا ہے۔ یہ سب چیزیں تو 14 ماہ پہلے ہو چکی ہیں۔ آپ نے یہ چیزیں کام کرنے کے لیے 14 ماہ کا عرصہ کیوں لیا، کیوں سوچا؟ آپ کی حکومت اس وقت بھی اتحادی حکومت موجود تھی، اب آپ کے 6 مہینے تقریباً ہونے والے ہیں، 3-4 ماہ کے موجودہ حکومت آئی ہے۔ یہ آپ نے سٹیپس فیصلے جو اٹھانے تھے یہ ایک دم سے کیوں اٹھائے ہیں؟ اس حوالے سے بہت سی باتیں سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بھی کر رہی ہیں، چل بھی رہی ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے اس چیز کا اعلان کیا ہے کہ اتحادی جماعتوں نے ہمارا اس پر ہماری مشاورت ہوئی ہے، تو پیپلز پارٹی نے
فرحت اللہ بابر نے کہہ دیا ہے کہ جی کوئی مشاورت نہیں ہوئی، اس پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے اس پابندی پر، تحریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ رائے دی ہے کہ یہ پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ کاف لیگ نے، آپ کی اتحادی جماعت ہے، اس نے بھی کہہ دیا کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں۔ ان کے رہنماؤں نے کہا کہ ہم اپنی پارٹی اجلاس کریں گے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے، اس کے بعد رائے دیں گے کہ کیا ہونا ہے۔ اور اس کے بعد ANP نے جو ہے وہ بھی اس چیز کی مخالفت کر دی ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں، جو سیاسی جماعتیں، یہ میرا نہیں خیال کہ یہ موو جو ہے کوئی سیاسی موو ہے، یہ ایک فوری ابال ہے، یہ ایک فوری ریئیکشن ہے، اور اس ریئیکشن کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اثرات ہماری ملکی معیشت پر کیا مرتب ہوں گے، ہماری ملکی سیاست پر کیا مرتب ہوں گے۔ جو نقشہ سامنے آ رہا ہے، جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں، آنے والے 2 ماہ، آنے والے 1 سے 2 ماہ ملکی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس میں ملکی معیشت کا IMF کا آپ کا پروگرام چل رہا ہے، آپ اس کو ڈبونا چاہ رہے ہیں۔ ملک کی سیاسی صورتحال کس طرف جائے گی اگر ایجیٹیشن کی طرف چلے گئے، عوام چلے گئے، عوام نے یہ سوچ لیا، عوام نے یہ کہہ دیا کہ اچھا ٹھیک ہے اب کیا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ بحیثیت ایک عام شہری کے آپ کو اس چیز کا بھی ادراک رکھنا چاہیے کہ جو ملکی معاشی پالیسیاں چل رہی ہیں، ان پالیسیوں کے مطابق، ان پالیسیوں کو تسلسل کے لیے آپ کے پاس سیاسی استحکام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا، معیشت بہتر نہیں ہوگی۔ جب تک معیشت بہتر نہیں ہوگی، آپ کی تو ساری سیاست اسٹیک پہ لگی ہوئی ہے، آپ کے تو ساری پالیسیاں، سارے فیصلے اس قسم کے آ رہے ہیں کہ جس سے عوام کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ اس عوام کو مسائل سے نکالنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ اس طرح کی ایجیٹیشن پہ یا تو فیس سیونگ لی جا رہی ہے کہ اس قسم کے سٹیپس لے لیے جائیں، اس قسم کے فیصلے کر لیے جائیں کہ جس سے عوام ایجیٹیشن پر اتر آئے اور آپ کو موقع مل جائے کہ جی یہ دیکھیں جی ہمیں تو چلنے نہیں دیا گیا۔ آپ کو پورا اس وقت حمایت حاصل ہے، اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے، سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے۔ آپ اپنی پالیسیاں اور ان کا تسلسل برقرار رکھیں، ملکی معیشت کے لیے ایسے فیصلے کریں جو ملک کی معیشت کو سنبھالا دینے میں اس کا اہم رول ہو، اور ان طریقوں سے آگے چلیں، بجائے اس کے کہ آپ اس حوالے سے مزید ایسے سٹیپس لیں کہ جس سے ملک میں جو ہے وہ عدم استحکام بڑھے۔ PTI رہنماؤں نے اس پر رد عمل دے دیا، انہوں نے کہا ہے کہ جی آ جائیں ہم مقابلہ کرتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہہ دیا ہے کہ آ جائیں ہم مقابلہ کرتے ہیں، ہم عوامی سطح پر بھی مقابلہ کریں گے، عدالتی سطح پر بھی مقابلہ کریں گے۔ تو کیا ہوگا جب عوامی سطح پر معاملہ چلا گیا؟ عدالتی سطح پر اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس سے اداروں میں بھی تناؤ بڑھے گا، عوام میں بھی تناؤ بڑھے گا۔ حکومت کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ عوام جو ہے وہ پہلے ہی تکلیف سے گزر رہے ہیں، پہلے ہی پریشانی سے گزر رہے ہیں، تو ایسے اقدامات نہ کیے جائیں کہ جس سے بیٹھنے کا، مذاکرات کا راستہ بند ہو جائے۔ اس وقت صرف اور صرف راستہ مذاکرات ہے، تو اس لیے مذاکرات کی طرف آئیں، بجائے اس کے کہ آپ ایکسٹریم لیول پہ چلے جائیں اور معاملات کو خراب کر دیں۔ اللہ کرے کہ ملک کی معاشی صورتحال بہتر ہو جائے اور معاملات جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں اچھے ہو جائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔